بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. آج ہمارا ٹاپک ہے ٹانسلائٹس اور ٹانسلائٹس بھی ایز یہ اپر ریسپیرٹری ٹریکٹ انفیکشن. تو واٹ از ٹانسلائٹس؟ ٹانسلائٹس انفلمیشن آف ٹانسلز. یہ ٹانسلز کی سوزش ہوتی ہے. تو ٹانسلائٹس کو سمجھنے سے پہلے ہم نے ٹانسلز کو جاننا ہے کہ ٹانسلز کیا ہے, اور اسی ویڈیو میں ہم ٹانسلائٹس کو ڈسکس کریں گے. ٹانسلائٹس کے کازز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ٹانسلائٹس ہو جاتے ہیں. پریونشن آف ٹانسلائٹس کو ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ ٹانسلائٹس کے دوران جو تکالیف ہوتے ہیں اور جو سائن سمٹم ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے, اور ٹانسلائٹس کی کمپلیکیشن کو ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد ہم ٹانسلائٹس کے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے, اور ہم بغیر آپریشن کے بغیر سرجری ہم ٹانسلائٹس کے ٹریٹمنٹ کریں گے. تو آئیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجیے. ٹانسلائٹس از انفلمیشن آف ٹانسلز. اور ٹانسلز کیا ہے؟ ٹانسلز پارٹ آف لیمفیٹک سسٹم. یہ لیمفیٹک سسٹم کے ایک حصہ ہے, اور یہ لیمفیٹک سسٹم کا حصہ ہے. لیمفیٹک گلینڈز ہے, اور یہ جو ٹانسلز ہے یہ اس کا کمپوزیشن کیا ہے؟ یہ لیمفائڈ ٹیشو کا بنے ہوتے ہیں, اور یہ لیمفائڈ سیلز کے کلسٹرنما اسٹرکچر ہوتے ہیں, گلچھنما اسٹرکچر ہوتے ہیں. اب ہم کازز کی طرف آتے ہیں کہ کازز آف ٹانسلائٹس کیا ہے. تو ہمارے پاس کازز آف ٹانسلائٹس جو ہے وہ ہے بیکٹیریا اور وائرل انفیکشن. بیکٹیریا اور وائرل انفیکشن جو ہے وہ ہمارے ٹانسلز کو جو انفلیم کرتی ہے, جس کو ٹانسلائٹس کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے انڈائریکٹ جو ریزن ہے یا کازز ہمارے پاس اسموکنگ ہے, اور ساتھ ساتھ سائنسائٹس ہے. اگر آپ کو سائنسائٹس ہو جاتا ہے یا آپ کو نازل کیویٹی کے الرجک رائنوسائٹس ہو جاتا ہے, تو وہ بھی آپ کو سائنسائٹس اور الرجک رائنوسائٹس جو ہے وہ بھی ٹانسلائٹس کی کاز بن سکتی ہے. تو ہمارے پاس ٹانسلز کے جو ٹانسلائٹس کے جو کازز ہے وہ بیکٹیریا ہے اور وائرس انفیکشن, وائرل انفیکشن. اب ٹائپس آف ٹانسلائٹس. تو ٹانسلائٹس کو اس کے شدت کی بنیاد پر یا اس کی جو پیریڈ ہے اس کی بنیاد پر اس کو 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا. ان پر فرسٹ ہے ایکیوٹ ٹانسلائٹس. ایکیوٹ ٹانسلائٹس ٹانسلائٹس کی وہی قسم ہے کہ یہ 3 سے 4 دن تک ہوتی ہے ٹانسلائٹس کی جو انفلیمیشن ہے. اور دوسری نمبر پر ہمارے پاس ہے ریکرنٹ ٹانسلائٹس. ریکرنٹ ٹانسلائٹس بار بار اگر مریض کو ٹانسلائٹس ہو جاتی ہے اور سال میں تقریباً ملٹیپل ایپیسوڈ آف ایکیوٹ ٹانسلائٹس پر ایئر ہوتی ہے, 3 دفعہ 4 دفعہ یا اس سے زیادہ اگر آپ کو سال میں ٹانسلائٹس ہو جاتی ہے, تو اس ٹانسلائٹس کی اس قسم کو ریکرنٹ ٹانسلائٹس کہا جاتا ہے. اور نمبر 3 ہمارے پاس ہے کرونک ٹانسلائٹس. تو کرونک ٹانسلائٹس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ بیماری جو ہے ٹانسلائٹس کی جو انفلمیشن, یہ ٹانسل کی جو انفلمیشن ہے یہ مہینوں تک رہتی ہے, 1 مہینہ 2-3 اور سال تک بھی رہتی ہے. تو اس کو اسی وجہ سے کرونک ٹانسلائٹس کہا جاتا ہے. اب سائن سمٹم کیا ہے؟ اگر آپ کو ٹانسلائٹس ہو جاتی ہے تو اس کے سائن سمٹم کیا ہوں گے؟ سائن سمٹم ہے ہمارے پاس پینفل سوالنگ, نگلنے میں مشکل ہوگی, تکلیف ہوگی نگلنے میں. کھانا کھانے کے بعد جو ہم کھانا نگلتے ہیں اس میں آپ کو درد ہوگی, اور اس کے ساتھ ٹیمپریچر ہوتا ہے, ہیڈ ایک ہوتے, سر میں درد ہوتی ہے, اور ساتھ ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ. اگر کرونک ٹانسلائٹس ہے تو وہ پھر سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, اور گلے میں درد ہوتی ہے, سور تھروٹ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹانسلائٹس کے کیا ہے؟ ہمارے پاس ٹانسلائٹس کے سائن سمٹم. اب ہم ٹانسلائٹس کی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے بارے میں کچھ میڈیسن آپ کو بتائیں گے, اور یہ بھی ایجوکیشن پرپز کے لیے ہے. اگر آپ نے ٹانسلائٹس کا شکار ہو تو آپ اپنے قریبی کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے معائنہ کرائیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے
ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ جاری رکھیں اور سرجری سے پہلے آپ ایک دفعہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ آزمائیے. تو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس تو میڈیسن بہت سارے ہیں. میڈیسن میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس میں فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس ہے بیلاڈونا. بیلاڈونا ایک ایسی میڈیسن ہے کہ اس میں ٹانسلس میں ریڈنیس ہوگی اور پین فل ٹانسلس ہوگی, ساتھ ساتھ جو ہے ٹیمپریچر بھی ہوگی. تو اسی وقت ہم بیلاڈونا کا استعمال کر سکتے ہیں. اور بیلاڈونا ہم 30 پوٹنسی اور 200 پوٹنسی میں صبح دوپہر شام 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں استعمال کر سکتے ہیں. سیکنڈ میڈیسن ہمارے پاس جو ہے ہومیوپیتھک وہ ہے ہیپر سر. تو ہیپر سر کا استعمال ہم تب کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ٹانسس ہے وہ لارج ہے, ٹانسس کی سائز بڑی ہوئی ہے اور ساتھ سپوٹم بھی یلو کلر کے آتے ہیں. اگر آپ کو بلغم ہے تو بھی یلو کلر کے آتے ہوں گے. اور ٹانسلائٹس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر اس میں السر ہے اور وہاں پہ پس بنا ہوا ہے ٹانسس کے اندر, اس پس کا جو کلر ہے وہ آپ کو یلو دکھتا ہے. تو اس کے اسی وقت آپ ہیپر سر کا استعمال کریں گے. اور اس میں ہلکی کھانسی بھی ہوتی ہے تو تب ہم ہیپر سر کا استعمال کر سکتے ہیں. تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے, اس کا نام ہے مرک آئیوڈائڈ پلیٹ. اگر ٹانسلائٹس آپ کو ہوئی ہے لیکن آپ کو نہ کوئی ٹیمپریچر ہے, آپ کو نہ کوئی کف ہے, کھانسی کی شکایت بنی ہے اور سائز جو ہے سائز انلارج ہوا ہے. ٹانسلائٹس میں آپ کے ٹانسل کا جو سائز ہے وہ بڑا ہوا ہے, لیکن کون سا رائٹ سائڈ کا جو ٹانسلس ہے, اگر رائٹ سائڈ کا ٹانسلائٹس آپ کو ہو رہا ہے, آپ کو یعنی مریض کو کف کی شکایت, کھانسی کی شکایت ہے, ٹیمپریچر بھی نہیں ہے, لیکن ایک ہی ٹانسل جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے, تو اسی وقت ہم مرک آئیوڈائڈ پلیٹ کا استعمال کریں گے. اگر آپ کو رائٹ سائڈ کے جو ٹانسل ہے اس میں انفلیمیشن ہوئی ہے. اگر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ٹانسلائٹس ہوئے ہے, آپ کا جو لیفٹ ٹانسل ہے اس میں انفلیمیشن ہوئی ہے اور نہ کوئی ٹیمپریچر ہے, جو کوئی کھانسی ہے, لیکن لیفٹ سائڈ میں جو ٹانسل ہے وہ بڑی ہوئی ہے, تو اسی وقت ہم مرک آئیوڈائڈ روبرم کا استعمال کریں گے. رائٹ سائڈ میں ہم مرک آئیوڈائڈ پلیٹ کا استعمال کریں گے. اگر لیفٹ سائڈ کے جو ٹانسل ہے اس میں انفلیمیشن ہوا ہے تو آپ اس میں ہم مرک آئیوڈائڈ روبرم کا استعمال کریں گے اور یہ بھی ہم 30 پوٹنسی میں یوز کریں گے. نمبر 5 ہمارے پاس ہے ایک میڈیسن ہے, وہ ہے برائٹاکار. اگر یہ خاص کر بچوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے, اور اگر بچوں کو بار بار ریکرنٹ ٹانسلائٹس ہوتی ہے تو ہم برائٹاکار کا استعمال کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹانسلائٹس ہوئی ہے, سائز بھی ٹانسلس کی بڑی ہوئی ہے, لارج ٹانسلس ہے, ساتھ ساتھ اسمیل, مریض کو ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوتی ہے ٹانسلائٹس کے پیشنٹ کو, اور ساتھ جو ٹانسل ہے اس میں السریشن ہوئی ہے, السر مطلب اس میں زخم ہوئی ہوتی ہے اور وہاں پر آپ کو ٹانسس کے اندر پس نظر آتے ہیں, لیکن یلوش ہوتے ہیں, بالکل پیلے کلر کے نہیں ہوتے لیکن پیلے کے قریب ہوتے ہیں, یلوش کلر کے. تو اسی وقت ہم ٹانسلائٹس کی اسی کنڈیشن میں ہم مرک سول کا استعمال کریں گے. اور ایسے پیشنٹ کو اکثر جیسے مریض سو جاتا ہے تو اس کے منہ سے سلائیو نکلتا ہے سوتے ہوئے, تو اسی کنڈیشن میں مریض سے سائن سمٹم ہم کلیکٹ کریں گے, ہسٹری لے لیں گے, تو اس میں ہم مرک سول کا استعمال کریں گے. لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے یہ خطرناک ہے. آپ کو اگر ٹانسلائٹس ہوئی ہے تو آپ قریب کسی ہومیوپیتھک پریکٹیشنر سے علاج کروائیے گا, اور سرجری سے پہلے ایک دفعہ آپ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ آزمائیے گا. تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا ٹانسلائٹس کی کازز, اور ساتھ ساتھ ٹانسلائٹس میں جو سائن سمٹم ہوتی ہے وہ ہم نے ڈسکس کی, اور لاسٹ میں ہم نے
ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ آف ٹانسلائٹس ڈسکس کی. تو امید ہے کہ جو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیے. تو برائے کرم اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.